چھوٹی بیگم، آپ اور ہمارے بچے پلیز ان کے لیے ہوش کریں۔ بچوں کا نام سامنے کھڑے اپنے ہی فریبی شوہر کے منہ سے سنتے پھر سے رشال کو وہی الفاظ یاد آئے تھے جو اس بے وفا انسان نے بند کمرے کے اندر اپنی پہلی بیگم کو بولے تھے۔ رشال اب پھر سے نواب عالیان کی گرفت سے نکلتے رخ موڑتی بھاگی تھی۔ چھوٹی بیگم، رک جائیں، پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ اس حالت میں آپ کیسے بھاگ رہی ہیں؟ رشال جو پاگلوں کی طرح روتے سسکتے قدم بڑھا رہی تھی، ایک دم آگے ایک بڑا سا پتھر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ رشال پیٹ کے بل گرتی، نواب عالیان اپنے ایک ہاتھ سے پیچھے سے اس کو پکڑتے ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر کر گئے تھے۔ چھوٹی بیگم، نواب عالیان کے غم سے لبریز سنجیدہ آواز نکلی تھی۔ رشال کو ایک دم احساس ہوا تھا کہ ابھی اگر کچھ ہوتا تو اس کے بچوں کو نقصان ہوتا۔ رشال کے ڈر کے مارے آنکھیں پھیلی تھیں۔ آخر اس کو اب تھوڑا سا ہوش آیا تھا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے اندر اس کی دو جانیں پل رہی ہیں جن کے ساتھ اسے اپنی باقی کی زندگی جینا تھی۔ ایک دم نواب عالیان نرمی سے رشال کو اس کے بازو سے پکڑتے سیدھا کرتے ہوئے بولے، پاگل ہو گئی ہیں کیا چھوٹی بیگم؟ لاکھ شکوے شکایتیں سہی مجھ سے، لیکن کیا آپ بھول گئی ہیں کہ آپ کی گود میں ہمارے 2 بچے پرورش پا رہے ہیں؟ مجھے ماریں پر ہماری پیار کی نشانیوں کو نہیں۔ وہ یہ بولتے رشال کو اپنے سینے سے لگاتے، نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اس کی پیشانی پر آئے زخم پر اپنے لبوں کا لمس دے گئے تھے۔ ابھی وہ کچھ اور بولتے کہ رشال پھر سے ان کو بے دردی سے دور جھٹک گئی تھی۔ رشال کی بے اتنائی، سرد چہرہ اور اس کا بار بار ان کو جھٹکنا نواب عالیان کو جلتے ہوئے تندور میں جھونک رہا تھا۔ دور رہیں مجھ سے آپ۔ کیا بولا؟ ہمارے بچے؟ یہ بولتے رشال تمسخرانہ ہنسی تھی۔ کیا ہوا؟ ہنس کیوں رہی ہیں چھوٹی بیگم؟ صحیح تو بولا ہے، ہمارے بچے۔ ہمارے؟ واقعی ہمارے؟ پھر سے رشال نے ہمارے لفظ پر زور دیا تھا۔ ہاں ہمارے، اور کس کے؟ اچھا، اتنا جھوٹ، مکاری، فریب کیسے کر لیتے ہیں آپ نواب صاحب؟ آج رشال نے اپنے نواب جی کو نواب صاحب کہہ کر پکارا تھا۔ نواب صاحب سنتے نواب عالیان کا پورا بدن جھلسا تھا، ان کی آنکھیں اب انگارہ چھلکانے لگی تھیں۔ تمیز کے دائرے میں رہتے بات کریں چھوٹی بیگم، کیا سب شرم لحاظ بھول گئی ہیں کہ کون ہوں میں آپ کا شوہر اور آپ کے بچوں کا باپ ہوں، اور آپ کا نواب جی ہوں میں۔ پھر بھی وہ اپنے غصے کو کنٹرول میں کرتے رشال کو وارننگ دے گئے تھے۔ نہیں مانتی میں آپ کو اپنا نواب جی، اب نہیں مانتی میں آپ کو اپنا شوہر، اب نہیں مانتی میں آپ کو اپنے بچوں کا باپ، اب نہیں چاہیے مجھے آپ جیسا ظالم، بے حس، بے وفا، فریبی اور دغا باز شوہر جو مجھ سے وعدہ کرتا ہے اور بعد میں اپنے ہی الفاظوں کو توڑتا اپنی بڑی بیگم کے ساتھ اکیلے کمرے میں۔ جو بول رہے تھے، اب بھی کیسے مجھ سے یہ کہنے کی ہمت بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں؟ آپ کے بقول تو یہ صرف رباب بیگم کے بچے ہیں نا؟ رشال کا کام تو بس اتنا سا تھا کہ نکاح کے نام پر آپ کی بیوی نہیں، بس بستر گرم کرنے والی عورت بن کر آئی ہے، اور آپ کا وارث پیدا کرتے آپ دونوں میاں بیوی کو دے کر چلتی بنے گی۔
کیوں نواب صاحب؟ یہ بولتی رشال نے اپنی نفرت آمیز نگاہوں سے نواب بالیان پر شکوہ کن توڑ نگاہ گاڑی تھی اور پھر سے تمسخراتی ہنسی ہنستے رو دی تھی۔ رشال کی آنکھوں میں پہلی دفعہ نفرت، بے اعتباری دیکھتے نواب بالیان کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا جسم آج ہل کر رہ گیا تھا کہ جس عورت کی آنکھوں میں بس ان کے لیے پیار، محبت اور فکر ہوتی تھی، آج عجب سی کڑواہٹ، شکوے تھے جن کو نواب بالیان سہن نہیں کر پا رہے تھے۔ نواب بالیان نے کچھ پل اپنے دماغ میں سوچا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ چھوٹی بیگم نے میری اور رباب کی باتیں سنی ہیں اور وہ سمجھی ہیں کہ میں ہمارے بچے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رباب کو سونپ دوں گا۔ یہ سوچتے نواب بالیان نے بند ہوتے دل کے ساتھ اپنی مٹھیاں بند کی تھیں۔ کیسے وہ اپنی چھوٹی بیگم کو سمجھاتے کہ اس وقت کیا معاملہ ہوا تھا۔ نواب بالیان کی آنکھیں رشال کی بے اعتباری پر اذیت سے سرخ ہوئی تھیں۔ بولے، کوئی جواب ہے آپ کے پاس نواب صاحب؟ آپ کے دیے ہوئے فریب اور دھوکے کا کیا جواب دیں گے؟ آپ کچھ بولنے کو ہوگا تو بولیں گے نا؟ روتے ہوئے رشال بولی تھی۔ نواب بالیان بے بسی سے اپنی چھوٹی بیگم کے تمام الزامات سن رہے تھے۔ آخر آج وہ دونوں بیویوں میں توازن قائم کرتے اپنا سب کچھ کھوتا محسوس کر رہے تھے۔ آج شدت سے دل میں احساس ہوا تھا کہ سامنے کھڑا وجود ان کا سب کچھ تھا، ان کی سانسیں، ان کی زندگی، ان کی ہنسی، ان کی خوشی۔ رشال ان کے لیے سب کچھ تھی۔ الفاظ نہیں ہوں گے بھی کیسے؟ آپ میرے ساتھ جو ناانصافی کر گئے ہیں، میں تو بولوں گی آپ میرے فرائض کو پورا کر ہی نہیں سکے۔ کاش آپ نے میرے بابا کو پیسے دیے ہوتے، پر ان سے آپ کو بنا نکاح میرے ساتھ ایک بچہ چاہیے، پر ان سے یہ بھی بولتے کہ آپ کو بنا نکاح کے میرے ساتھ ایک بچہ چاہیے تو میں کوٹے والی عورت بن کر آپ کا بچہ آپ کو دے دیتی۔ رشال! اتنے حقارت آمیز لفظ سنتے رشال کے منہ سے نواب بالیان طیش کی حالت میں چلا اٹھے تھے۔ ان کی آواز میں اتنی دھاڑ تھی کہ رشال اپنے آپ میں سمٹی تھی۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس کا دل کانپ اٹھا تھا، لیکن آج اس کو اپنے دل کا سب کچھ بولنا ہی تھا۔ آج آر تھا یا پار تھا، اس کو مزید یہ تذلیل بھری زندگی نہیں گزارنی تھی جہاں اس کے جذبات کا جنازہ سرِ عام نکالا گیا تھا۔ صحیح تو بولا ہے میں ایک طوائف ہی ہوں۔ ابھی بس صرف یہ ہے کہ مجھے لقب دوسری بیوی کا دے دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی مجھے بولا آپ کی طوائف اور رشتہ دار ہی جاتا ہے۔ چھوٹی بیگم! اس بار نواب بالیان سے یہ الفاظ مزید برداشت نہیں ہوئے تھے۔ وہ تڑپتے ہوئے رشال کو کمر سے پکڑتے اپنے سینے میں بھیجتے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا لگا گئے تھے۔ چھوڑیں مجھے نواب صاحب! رشال بے دردی سے ان کے سینے پر مارتی بولی تھی۔ ان کو اب نواب بالیان کی ذرا سی بھی نزدیکی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں رشال، میری گڑیا، میں مر جاؤں گا تب بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم تو میرے مرنے کے بعد بھی میری ہی بن کر رہو گی۔ کوئی تمہیں میرے آگے ایسے الفاظ پکارنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ میں ان کی زبان کھینچ لوں گا۔ اب کی بار وہ شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے یہ الفاظ ادا کرتے غرا اٹھے تھے۔ رشال جو پھر سے ان کو اپنے سے دور کرتی بولی، آپ کے ہوتے ہوئے بھی مجھے ان الفاظوں سے روز پکارا گیا ہے نواب صاحب۔
कौन सी सजाओं की बातें करते हैं आप? किसने पुकारा है आपको? आपकी ही बड़ी बेगम ने। ये सुनते नवाब आलियान अपनी मुट्ठियाँ भींच गए थे और अंदर ही अंदर बोल गए थे कि रुबाब, उनमें तो फिर भी गैरत है। नफरत निकालती हैं तो मुंह पर निकालती हैं, लेकिन आप फरेब, धोखा पूरे शद्दोमत से जज्बात के साथ खेल कर देते हैं नवाब साहब। फिर से इस नाम पर वो जोर देकर बोली थी। अब नवाब आलियान रुशाल को फिर से अपनी गिरफ्त में करते अपना इजहार मोहब्बत कर गए थे। उनसे मज़ीद रुशाल का ये लहजा, ये अंदाज बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो मज़ीद रुशाल को अपने आप से बदगुमान होता नहीं देख सकते थे। आज उनको अपनी छोटी बेगम को हर हाल में ये बताना था कि वो उनसे कितना प्यार करने लगे हैं, कि वो उनका इश्क बन गई है। छोटी बेगम, आपका नवाब आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा है, बेपनाह। ये बोलते नवाब आलियान की आंखों से आंसू गिरे थे। वहीं रुशाल ने भीगी आंखों से उनको पथराई हुई कैफियत में देखा था। नवाब आलियान बहुत अकीदत से रुशाल की सुर्ख भीगी हुई आंखों को, भीगे मुरझाए हुए चेहरे को अपने हाथों में भर गए। छोटी बेगम, आपका नवाब आपसे मोहब्बत ही नहीं इश्क करता है। इश्क जानती है ना क्या होता है? जब एक आशिक अपने महबूब के लिए कमला हो जाता है। और वाकई आपका नवाब आपके लिए कमला, पागल, दीवाना सब बनता जा रहा है। वो नवाब जो जिंदगी में मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी ऐसे नहीं रोया जैसे वो इन कुछ मिनटों में रो दिया है, सिर्फ आपके लिए। आपकी आंखों में भरे खालीपन को देखकर, आपकी तकलीफ को देखकर, अपनी छोटी बेगम के झटकने पर कैसे बताऊं, बहुत मजबूत हौसले वाला मर्द था, लेकिन सिर्फ मेरे हौसले, मेरी हिम्मत, मेरी मजबूती आपके आगे आज दम तोड़ रही है। रुशाल जो मुजस्सम बनी नवाब साहब को देख रही थी, आंखों में आंसू खुश्क हो चुके थे। आपको कैसे बताऊं छोटी बेगम कि मैं आपसे कब से मोहब्बत करने लगा हूँ। बस फर्क ये है कि वो मोहब्बत इश्क में कब तब्दील हुई, इसका मुझे अंदाज़ा कुछ देर पहले ही हुआ है। उन्होंने ये कहते रुशाल को और ज़्यादा अपने सीने में भींचा था। दोनों की नज़रें एक दूसरे की नज़रों में गुम थीं। आपसे मोहब्बत तो पहली रात को ही हो गई थी, या ये बोलें कि मेरे दिल के मकाम पर आप अपना पहला कदम रख चुकी थीं। लेकिन मैं इस मोहब्बत को झुठलाता रहा। मैं सोचता रहा कि मैं अपनी पहली बीवी के साथ गलत कर रहा हूँ। कितने महीने गिल्ट में रहा आपसे अपनी मोहब्बत को लेकर, लेकिन फिर मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में ये एहसास और जज्बा डाला कि बीवियों से मोहब्बत करना, उनको बराबरी के हकूक़ देना हम पर फ़र्ज़ है, और यही हमारा ईमान है। यकीन माने छोटी बेगम, मैंने कभी आप में और रुबाब में फ़र्क नहीं किया। ये बोलते नवाब आलियान की आवाज़ शिद्दत से ज़्यादा आंसुओं से भीगी और टूटी हुई थी। पर मैं फिर भी यहाँ खुद से ये वादा तोड़ गया। मैंने हमेशा अपने आप से बोला कि मैं आप दोनों को बराबरी पर रखूँगा, लेकिन इस दिल में आपका मुकाम उससे ज़्यादा ही होता चला गया। सही बोलते हैं, दिल पर किसी का इख्तियार नहीं होता, और यही सब हुआ है मेरे साथ भी। आप मेरी रूह में ऐसी रची बसी हैं कि ये नवाब आज आपके लिए रो दिया है। आज पता लगा कि अगर कभी आप मुझसे दूर हुई तो वाकई शायद मैं नवाब आलियान जिंदा भी रह सकूं। रुशाल जो मुर्दा जिस्म बनी नवाब आलियान का इजहार मोहब्बत सुन रही थी, जिसकी हमेशा से उसको चाहत रही थी।
کہ کبھی تو اس کے عشق کی آنچ نواب عالیان کو بھی بھگوئے گی، لیکن جب وہ واقعی اظہار کر رہے تھے تو رشال کا دل ہی اس اظہار کو سننے کا تمنا ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ محبت جتنی بھی شدید ہو، بار بار اپنی تذلیل برداشت نہیں کرتی۔ کوئی مسلسل بے قدری کرے تو شاید اس سے محبت تو رہتی ہے، مگر پھر اس کی چاہت نہیں رہتی۔ اسی لیے محبت تو تھی آج بھی رشال کے دل میں ان کے لیے، لیکن اس اقرار کو سننے کی چاہت اب نہیں رہی تھی۔ چھوٹی بیگم، آپ کیا جانیں کہ آپ کا نواب آپ کے عشق میں کتنا آگے بڑھ گیا ہے۔ آپ کی فرما برداری، آپ کی معصومیت، آپ کے چنچل انداز کب کا میرا دل لے گئے تھے۔ اگر رباب میرا دل ہے تو آپ میرے دل میں خون بن کر گردش کرتی ہیں۔ پتہ ہے نا، خون نہ ہو تو دل بند ہو جاتا ہے، سانس رک جاتی ہے۔ یہ بولتے نواب عالیان نے مجسم سی بنی رشال کو آگے جھکتے دونوں آنکھیں بہت ہی شدت سے چومی تھیں۔ آج ان کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ رشال پگھل کر فنا ہو جاتی۔ وہ پھر سے بولے، اگر وہ میری پہلی محبت ہے تو تم میری آخری محبت اور عشق ہو۔ یہ بولتے ایک ہاتھ نرمی سے اس کی کمر میں رکھتے، اسے اپنی طرف ہلکا سا کھینچتے، اس کے دونوں بھیگے رسوں کو اپنے لبوں سے گیلا کرتے اس کے آنسو پی گئے تھے۔ میں پاگل تھا جو اتنے مہینے ایک گلٹ کو لے کر اپنے جذبات سے منہ موڑتا رہا۔ پتہ ہی نہیں چلا چھوٹی بیگم کہ کب آپ میرا پہلا عشق بن گئیں۔ وہ بھی اس عمر میں عشق ہوا ہے اس نواب کو۔ 33 سال کا نواب عالیان اپنی 18 سال کی کم عمر نیلی آنکھوں والی شہزادی سے عشق کر بیٹھا ہے۔ یہ بولتے نواب عالیان کے سرخ عارض آنسوؤں سے بھیگے تھے، وہیں رشال ابھی بھی اسپاٹ بنی ان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سنتے بھی اس کے وجود میں ذرا حرکت نہیں ہوئی تھی۔ اس کا ایسا ری ایکشن دیکھتے نواب عالیان آج سچی میں اتنی اذیت میں تھے۔ آج ان کو پتہ لگ رہا تھا کہ جب آپ کے اظہار پر آپ کا محبوب کوئی رد عمل نہیں دے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ آج ایک بھرپور عمر کے نواب کو احساس ہوا تھا، جب انہوں نے اپنی چھوٹی بیگم کے اظہار پر کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، صرف ایک گلٹ کے چکر میں۔ چھوٹی بیگم، میرا یقین کریں میں آپ سے بہت عشق کرتا ہوں۔ یہ بولتے وہ اپنے گھٹنوں کے بل سڑک پر بیٹھتے اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنے رشال کے آگے محبت کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ایسا منظر تھا جس سے پتہ چل رہا تھا کہ ایک محبوب کی محبت اور اس کا صبر اور خاموشی اتنی جان لیوا تھی کہ عاشق آج اپنے عشق کو منزل دینے کے لیے اس کے آگے جھک تک گیا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں، اسی سلطنت کا نواب عالیان علی خان تھا۔ رشال، جس کے عارض پھر سے آنسوؤں کی لکیر سے لال ہونے لگے تھے، دور رہے مجھ سے نواب صاحب، آپ کی محبت بلکہ جھوٹی محبت اب میرے نزدیک کسی اعتبار کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ جائیں اپنی بڑی بیگم کے پاس اور ان کے ساتھ اپنی محبت بڑھائیں۔ اگر وارث چاہیے تو کوئی تیسری لے آئیں، کیونکہ یہ ماں اب اپنا انش اپنے جسم میں پلنے والے بچے کسی کو نہیں دے گی، چاہے وہ ان بچوں کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دم نواب عالیان رشال کے پیٹ سے لپٹ گئے تھے، ان کے دونوں بازو اس کی کمر اور پیٹ پر احتیاط سے بندھے تھے۔ ایسے مت بولیں چھوٹی بیگم، آپ کا نواب آپ کے لیے دیوانہ ہے، یہ بچے آپ کے ہی ہیں،
कोई आपसे इन्हें नहीं छीनेगा। झूठ, सब झूठ। खुद मेरे बच्चे अपनी बड़ी बेगम को देने का वादा कर चुके हैं और बोल रहे हैं कि ये सिर्फ मेरे हैं। कैसे इतना झूठ, इतना फरेब बोल लिया नवाब साहब। वो गुस्से से चीखती, बोलती हुई नवाब आलियान के हाथ बेदर्दी से अपने पेट से झटक गई थी और आंसू बेदर्दी से साफ करती फिर से रुख मोड़ने लगी कि एकदम नवाब आलियान खड़े होते रुशाल की कलाई पकड़ते उसको फिर से खींच गए थे। बिना सफाई जाने कहीं नहीं दूँ, बिना सफाई सुने आप कहीं नहीं जाएंगी। जिस गुनाह का आप मुझे मुजरिम समझती हैं, संजीदा पर दर्द भरे लहजे में वो बोल रहे थे। तो सुने, आप जो बार बार बोल रही हैं कि मैंने कमरे में हमारे बच्चे बस रुबाब को देने का कहा, तो उसकी हकीकत भी जान लें कि मैंने ऐसा क्यों बोला। नवाब आलियान जो अभी 2 घंटे पहले जो कुछ भी उनके और रुबाब के बीच में हुआ था वो बताने लगे थे।